حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا سیدی آپ کی بھی کوئی خواہش ہوگی، آپ کی بھی کوئی تمنا ہوگی، دنیا کے اندر رہتے ہیں کوئی خواہش تو ہوگی نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی انسان ہوں، میرے اندر بھی ایک دل ہے۔ فرمایا میری 3 خواہشات ہیں۔ پہلی النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں میری ہوں دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا ہو۔ فرمایا یہ میری پہلی خواہش ہے۔ دوسری خواہش فرمایا انفاق مال علی رسول اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے دولت دیتا رہے اور میں رسول کریم کے قدموں پر قربان کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش فرمایا جلوس بین یدی کا، کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہوں، ہر وقت رسول کریم کی بارگاہ کے اندر بیٹھا رہوں۔ اور یہ ہو نہیں سکتا صدیق اکبر دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خواہش کیا تھی، پوری ہونے کا وقت آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پہلی خواہش فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نظر میری ہو دیدار مصطفیٰ کا ہو رہا ہو۔ ذہن کے اندر لاؤ نا وہ غار ثور کا واقعہ کہ ہجرت کی رات جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور غار ثور میں پہنچتے ہیں، جا کے اندر کی صفائی کرتے ہیں، صفائی کرنے کے بعد حضور کو اپنے غار کے اندر بلاتے ہیں۔ اب غار کے اندر بلانے کے بعد کیا ہوتا ہے، زانو صدیق ہے، سر رسول ہے، اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر کے زانوؤں کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اپنے الفاظ کے اندر کہوں نا تو صدیق اکبر دیکھ نہیں بلکہ پڑھ رہے ہیں۔ کبھی پڑھتے ہیں والضحیٰ کا چہرہ، کبھی پڑھتے ہیں واللیل زلفاں، کبھی پڑھتے ہیں الم نشرح کا سینہ، کبھی پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کبھی پڑھتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کبھی پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کبھی پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، کبھی طٰہٰ کبھی یاسین۔ اسی طرح بلکہ میں کہوں گا اس غار کی 3 راتوں کے اندر صدیق اکبر نے اس طرح کو حضور کو دیکھا جیسے قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اب حضور کی دوسری خواہش حضرت ابو بکر کی کیا تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی دوسری خواہش کیا تھی؟ کہا انفاق مال علی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے درہم و دینار دیتا رہے، اللہ عز و جل مجھے دولت دیتا رہے، اللہ عز و جل مجھے پیسے دیتا رہے اور میں رسول کریم کے قدموں پر قربان کرتا رہوں۔ اور پھر وہ خواہش پوری ہونے کا بھی وقت آتا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلان کرتے ہیں صحابہ آج اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، آج اسلام کو درہم و دینار کی ضرورت ہے، آج اسلام کو تمہاری مالی مدد کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ بارگاہ رسول میں حاضری لگاتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا انوکھا انداز تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جاتے ہیں، سارا سامان ایک گٹھلی کے اندر باندھ لیتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں دیواروں کے اندر ہاتھ لگا لگا کر دیکھتے کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے اور اسلام کو سوئی کی ضرورت ہو اور ابو بکر کی سوئی گھر میں پڑی ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میرا لباس بڑا عمدہ ہے، میرا لباس بڑا عمدہ ہے، وہ بھی اتار دیتے ہیں اور ٹاٹ پہن لیتے ہیں، کانٹے بٹنوں کی جگہ کانٹے لگا لیتے ہیں۔ اب جب ادھر سے صدیق اکبر گھر سے سامان سر پر اٹھا کے نکلتے ہیں اور ادھر سے جبرائیل پہنچ جاتے ہیں۔ جبرائیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور دیکھتے ہیں کہ جبرائیل نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، آج جبرائیل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور آپ نظر اٹھائیں، جہاں تک فرشتے نظر آئیں گے آپ کو فرشتوں کے اوپر یہی لباس نظر آئے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کا وہ صدیق یار آ رہا ہے، آپ کا وہ یار غار آ رہا ہے، آپ کا وہ یار مزار آ رہا ہے، آج اس نے یہ لباس پہنا ہے۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے کہ آج تم یہی لباس پہنو۔
گویا تمام فرشتوں نے حضرت ابو بکر صدیق جیسا لباس پہن لیا۔ اب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ابو بکر سارا لے آؤ یا گھر کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں سارا لے آیا۔ حضور فرماتے ہیں گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اب تیسری خواہش کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری خواہش بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری تیسری خواہش یہ ہے جلوس بین یدی کا، رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر رہوں، ہمیشہ رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ اور وہ بھی قبولیت کا وقت کتنا عزیز آتا ہے، اگر رسول اللہ مکے کے اندر تو ابو بکر بھی مکے کے اندر، رسول اللہ مدینے کے اندر تو ابو بکر بھی مدینے کے اندر، رسول اللہ سفر کے اندر ابو بکر بھی سفر کے اندر، رسول اللہ غار کے اندر ابو بکر بھی غار کے اندر، رسول اللہ مزار کے اندر تو ابو بکر بھی مزار کے اندر۔